لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر، کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کان کھول کے، یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے۔ لوگوں کو آپ سنیں گے نا نعوذ باللہ وہ صحابہ کی اولاد کے خلاف یا کسی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو جس غار میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رات گزاری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس غار میں گئے، جتنے سوراخ سے بند کیے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگائی اور غار کی صفائی کی۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کو پھر اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے لیٹے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر سیدنا ابو بکر کی گود میں رکھا، تو ایک سوراخ باقی تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ پر لگا لی کہ مبادا کوئی جان لیوا جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ ادھر سے آ کے تو پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اسی سوراخ میں سے سانپ نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عام نماز جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر مکھیاں مچھر آ جائیں تو آدھے نمازیوں کی تو نماز ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں ڈنک مارا ہے اس نے ایڑی پر سیدنا ابو بکر صدیق کی، سانپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، مبادا ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس نے دوبارہ ڈنک مارا تو وہ اس لیے ڈنک مار رہا ہے کہ پیر ہٹائیں، یہ اس لیے نہیں پاؤں ہلا رہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب اس نے تیسری بار ڈنک مارا تو پیر پھر بھی نہیں ہلایا، لیکن کیونکہ جب زہر چڑھنے لگا تو خون میں جب زہر شامل ہوا تو جسم میں شدت کی تکلیف، درد پیدا ہوا۔ اس درد کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ٹپکنے لگے۔ آنسوؤں کے چند قطرے جب نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر گرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہو گئی، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حادثہ ویسے بھی ہو جائے گھر میں، ہم سیدھا ہی فون کر کے کہتے ہو فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا ہے نا نبی علیہ السلام نے، ابو بکر کیا بات ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ قربان جاؤں ان لفظوں پر۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، عشق رسول کا مہینہ، عشق اہل بیت کا مہینہ، عشق مولا علی کا مہینہ، عشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں یہ بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے وفا انتہا تک نبھائی ہے ان کو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ان کو صحابہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور وہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا، ان لوگوں نے اپنے جسم، اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنی روحیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے لیے نچھاور کر دی۔ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ڈنک مار گئی، دیکھیے میری ایڑی میں کیا ہو گیا، نہیں۔ قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ان کے ماں باپ پر جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے امی ابو بھی، میں بھی اور میری اولاد بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ لفظ سنیں عاشق رسول کے کیا ہوتے ہیں۔
ایسے ہی نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے سب کا بدلہ واپس کر دیا جنہوں نے اسلام پر احسان کیے۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں ابو بکر کا احسان نہیں لوٹا سکا، اسے کل اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور میرا رب اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب نے ڈنک مار لیا، بچھو نے مار لیا، درد ہو رہا ہے، زخم ہو گیا، نہیں نہیں بھائی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ اور میں بھی، میری بیوی بچے بھی، یا رسول اللہ ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز نے میرے پاؤں پہ کاٹ لیا ہو۔ حسن دیکھیں عشق کا۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں اور دشمن آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ بدر تیار ہے، یا رسول اللہ گھر میں نوجوان نہیں، پیسے نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، بس یہ ایک بچہ ہے 1 سال کا، وہ مجھے پتا آپ کے پاس ڈھالے کم ہیں، آپ اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں، دشمن اگر آپ کی طرف تیر مارے تو آپ اس کو بطور ڈھال استعمال کریں، میرے بچہ بطور ڈھال استعمال ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محمد رسول اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی ہے۔ بچہ اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے واپس لوٹایا گیا۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر، کچھ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کان کھول کے، یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے، یہ ان کی بدولت باقی ہے۔ اور کن کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کی، کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ان سے تعلق نہیں تھا۔ ارے اہل بیت سے جو وفاداری صحابہ نے نبھائی ہے وہ تم نہیں نبھا سکتے۔ اور اتنا پیار تھا اہل بیت کو صحابہ سے، سنو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور ان 72 شہداء کی لسٹ نکالو جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے، ان میں عمر فاروق بھی ہیں، ان میں سیدنا عمر بھی ہے، ان میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں، اس میں عثمان بھی ہیں، اور یہ وہ والے عمر عثمان ابو بکر نہیں ہیں، یہ وہ عمر عثمان ابو بکر ہیں جن کا نام مولا علی نے اپنے یاروں کے نام پر رکھا ہے، اور اس لیے رکھا تھا کہ قیامت تک آنے والے بدبختوں کو بتا دے کہ اگر تم رسول اللہ کے صحابہ پر تنقید کرنا چاہو گے تو یاد رکھو اہل بیت کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اہل بیت سے اس طرح کا عشق ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے، اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا تھا، بیٹے نے ایک دن سوال کیا تھا یا امیر المومنین جب مال غنیمت آتا ہے بہترین کپڑے سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کی جاتے ہیں، بہترین ساز و سامان، ہم بھی تو صحابہ ہیں، ہم نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہارا نانا پتہ نہیں کون ہے، ان کے نانا سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہے، تمہارا باپ جو ہے میں ہوں، اور ان کا باپ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے جس کی محبت مسلمانوں کا ایمان، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا کہ ان کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہاری ماں کون ہے؟ ان کی ماں تو سیدنا فاطمہ الزہرا ہے۔ تمہاری نانی کون ہے؟ ان کی نانی تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پر اہل بیت کی محبتوں کا اعلان کیا ہے، قدم قدم پر اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی وفاداری کا، اور پھر اہل بیت نے ان کو اس طرح اپنے ساتھ لگا کے رکھا کہ میدان کربلا کے شہداء میں، میدان کربلا کے شہداء میں سیدنا امام حسین کے ساتھ عمر بھی شہید ہوئے، ابو بکر بھی شہید ہوئے، اور عثمان بھی شہید ہوئے۔ یہ نام اس لیے نہیں لیے جاتے کہ کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے
کہ اچھا اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا نام بھی رسول اللہ کے دوستوں کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں، محمد رسول اللہ کے جو یار ہیں، کل قیامت کا بھی دن جب ہوگا تو وہ بھی محمد رسول اللہ کے روضے سے ساتھ میں آئیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، دائیں ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ نے دیکھا، اور میں کیا دیکھتے ہو، کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اسی طرح اپنے روضے سے باہر نکل کے آؤں گا۔ تو اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی وہ محبتیں جو ان کی اہل بیت کے ساتھ ہیں ان کو بھی بتانے کا مہینہ ہے، اور صحابہ اکرام کی شان کو بلند کرنے کا۔ اور جتنے لوگ جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے پھر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، سنتے جاؤ۔ کئی لوگوں کو آپ سنیں گے نا، نعوذ باللہ، وہ صحابہ کی اولاد کے خلاف یا کسی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جس میں خود کچھ کرنے کا قابل نہیں نہ ہوتا بندہ، پھر وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ جو خود دین کو آگے نہیں پہنچا سکتا وہ دین کو آگے پہنچانے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جتنے فتنے باز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف بولتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں کے خلاف بولتے ہیں، کوئی تاریخی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں، کوئی مستند کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، صرف اس لیے شوشہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورگلاتے رہیں، اصل مقصد سے پیچھے ہٹاتے رہیں۔ لیکن اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اہل بیت سے محبت اور عشق کریں گے، صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھیں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔